شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اللہ کے ولی اور ایک طوائف عورت کے بارے میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولانا رومی کا وعظ سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف بھی ان کا وعظ سننے کے لیے مسجد پہنچ گئی۔ اس عورت نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ مولانا رومی کی گفتگو سننے کے دوران ہی اس عورت کے ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر ایک شور مچ گیا کہ مسجد میں ایک طوائف کا کیا کام، وہ کیوں مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ طوائف کو لگا کہ اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی لمحے میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچے اور چیخ کر بولے، رک جاؤ۔ ہجوم ایک دم ساکت ہو گیا، خاموشی چھا گئی۔ تو درویش نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، 30 لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہو، کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ پھر مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ یہ طوائف یہاں ایک مرد کے لباس میں آئی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ تو درویش نے کہا کہ تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اس عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ مسجد کیوں آئی تھی؟ کیا یہ جرم ہے؟ پھر ہجوم میں سے کوئی چلایا کہ یہ طوائف ہے، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ہجوم میں موجود لوگ طوائف کے نعرے لگانا شروع ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ آؤ طوائف کو مارتے ہیں۔ لگتا تھا کہ اس ایک فکرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ، یہ کہہ کر اس درویش نے طوائف کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف کر دیا۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا کہ تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارا معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ کون ہیں، تم اس طوائف سے دور رہو۔ کیا تمہارے پاس اس کا دفاع کرنے سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا، پرسکون رہا۔ پھر کہا، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسجد میں عبادت کرنے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنے؟ کیا مسجد میں خدا سے زیادہ اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم تکتے رہتے ہو؟ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے گئے تھے تو یہ عورت تم لوگوں کو وہاں نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ حلیہ بدلنا تو دور کی بات ہے، اگر اس عورت نے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے تب بھی وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، لوٹ جاؤ اور مولانا رومی کا وعظ سنو۔ اس کمزور عورت کو مارنے سے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ پھر دھیرے دھیرے ہجوم چھٹ گیا، سب لوگ چلے گئے۔ طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ بولی، اے درویش، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ درویش نے کہا کہ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے آپ کا نام پوچھا تو وہ درویش حضرت شمس تبریز نکلے۔ درویش نے کہا کہ کچھ لوگ اچھی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن کچھ اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے لگتی ہو جو اپنا رنگ کھو بیٹھی ہو۔ کیا تم دوبارہ اپنی اصلی ذات کے ساتھ جڑنا نہیں چاہو گی؟ تمہارا رنگ اس لیے بگڑ گیا ہے کیونکہ ان تمام برسوں میں تم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ تم اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو۔ پھر وہ عورت بولی، میں واقعی اچھی نہیں ہوں، مجھے علم نہیں، میں کیسے کچھ کما کر اپنی زندگی گزاروں؟ تو درویش نے کہا کہ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن
ایک طوائف نے گلی میں ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی تیز دھوپ میں بے بس لیٹا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ پھر اس طوائف نے اپنا جوتا اتارا، اس میں ایک قریبی کنویں سے پانی بھر کر لائی اور کتے کو پلایا اور چلی گئی۔ اگلے ہی دن اس طوائف کی ایک صوفی سے ملاقات ہو گئی۔ جیسے ہی اس صوفی نے اس عورت کو دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس عورت کے ہاتھ چومے۔ طوائف کو ایک دم دھچکا لگا۔ صوفی بولا، تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی تھی وہ خدا کو اتنی پسند آئی کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر اس طوائف نے کہا کہ اگر میں پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلاؤں تو بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ پھر حضرت شمس تبریزی بولے، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون نیک ہے اور کون گناہ گار ہے۔ اس لیے تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو جنہوں نے تمہیں آج مسجد سے دھکے دے کر نکالا ہے وہ خدا کے بہت قریبی ہیں اور تم خدا سے دور ہو؟ تو اس پر وہ عورت بولی، ان مردوں کو یہ بات کون بتائے گا؟ پھر درویش نے کہا کہ یہ بات تو تم ہی انہیں بتاؤ گی۔ وہ عورت بولی کہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ میری بات سنیں گے؟ وہ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ درویش بولے، اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ مختلف انداز میں سلوک کریں تو پھر سب سے پہلے تم اپنے ساتھ سلوک کو تبدیل کرو۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم اپنے آپ سے محبت کر سکو۔ کچھ عرصے بعد وہ بھاگ کر مولانا رومی کے گھر چلی گئی جہاں حضرت شمس تبریز ٹھہرے ہوئے تھے۔ مولانا رومی کا خاندان پریشان ہو گیا۔ سب کو مولانا رومی کی عزت کی فکر ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک طوائف ان سے ملنے آئی ہے۔ مولانا رومی اور حضرت شاہ شمس تبریز جب سیر سے واپس لوٹے تو انہیں اس مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ مولانا رومی کو ایک دم دھچکا لگا اور کہا کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو ایک طوائف ہم سے ملنے آئی ہے؟ گھر والے بولے، جی وہ کہتی ہے اس نے گناہ کی زندگی ترک کر دی ہے، وہ طوائف خانے سے بھاگ آئی ہے تاکہ خدا کو تلاش کر سکے۔ حضرت شمس تبریز بولے، اوہ یقیناً یہ وہی طوائف ہوگی۔ گھر والے کہنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایک طوائف آئی ہوئی ہے۔ تو اس پر حضرت شمس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ کیا ہم سب پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے ہیں؟ چاہے وہ بادشاہ ہو، ملکہ ہو، کنواری ہو یا طوائف ہو، سب اس ایک آسمان کے نیچے ہی تو رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کسی طوائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمایا کہ اگر طوائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے تو طوائف بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جا سکے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی تو وہ بعد میں بنتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین و اعلیٰ برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔